شہر قائد میں بجلی کی بار بار آنکھ مچولی، مختلف علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا میٹر گھوم گیا۔ جگہ جگہ سڑکوں پر احتجاج، پتھراؤ، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ کے الیکٹرک کے گرڈ اسٹیشن کے باہر بھی شہریوں کا دھرنا، حکومت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائے، شہریوں کا مطالبہ۔ یہاں گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بعض اوقات غریب آبادی ہیں، چادر لگے ہوتے ہیں یا پرکاسٹ کے ہوتے ہیں کہ وہ ہوادار گھر نہیں ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ مشکلات یہاں خاص طور پر خواتین اور بچوں کو۔ ایک طرف جو ہے اسکول کے بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ صبح اسکول کے ٹائمنگ میں بھی جو ہے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے۔ ملکی سرمایہ کاری پر بڑوں کی اہم بیٹھک، وزیراعظم نے SIFC کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ نائب وزیراعظم وزراء اجلاس میں شرکت کریں گے، وزرائے اعلیٰ کو بھی دعوت۔ بیرسٹر سیف کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اجلاس میں KPK کی نمائندگی کریں گے۔ عالمی عدالت انصاف کا رفح آپریشن روکنے اور رفح بارڈر کھولنے کا حکم۔ عدالت نے کہا نسل کشی سے متعلق فیکٹ فائنڈنگ مشن اور اقوام متحدہ کی تحقیقات میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ 13 ججز نے فیصلے کی حمایت اور 2 نے مخالفت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، اقوام متحدہ سے فیصلے پر فوری عمل کرانے کا مطالبہ۔ شہباز شریف کا آئرلینڈ کے وزیراعظم کو ٹیلی فون، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ PTI سیکریٹریٹ سیل کرنے پر مزاحمت، دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ PTI رہنما عامر مغل سمیت 25 ملزمان نامزد، انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا ریمانڈ دینے سے انکار، عامر مغل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کسی پارٹی کا سینٹرل آفس اس طرح تقدس رکھتی ہے جس طریقے سے پارلیمان کا ہوتا ہے۔ حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں یہاں پہ کھڑا تھا، پولیس کے لوگ یہاں پہ انہوں نے میرا استحقاق مجروح کیا۔ سیاسی تاریخ میں ایک بہت ہی ایک شرمناک واقعہ ہے جس کی کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ PTI کور کمیٹی کی پولیس کارروائی کی مذمت، بیرسٹر گوہر نے کہا دبئی لیک سے توجہ ہٹانے کے لیے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ عمر ایوب بولے حکومت کو اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بانی PTI کے احکامات ملتے ہی تحریک شروع ہو جائے گی۔ شبلی فراز نے کہا ہم سیاسی پارٹی ہیں، کوئی گوریلا فورس نہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ آپ آ کے نیشنل میڈیا کے اوپر بول رہے ہیں بغیر کسی نوٹس کے۔ نومبر 2020 میں پہلا نوٹس یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی اس دفتر کو CDA نے سرو کیا۔ کتنا جھوٹ بولو گے؟ یہ دوسرا نوٹس ہے۔ قوم کو بے وقوف بنانا اور جھوٹ بولنا بند کرو۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ بغیر نوٹس کے دفتر سیل کیا گیا۔ رہنما مسلم لیگ نون طارق فضل چودھری کہتے ہیں پہلا نوٹس 2020 اور دوسرا نوٹس 2021 میں بھیجا گیا۔ IMF نے پاکستان میں شعبہ توانائی میں اصلاحات کو ناگزیر قرار دے دیا، ٹیکس آمدن بڑھانے پر زور۔ بیان میں کہا نئے قرض پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے ورچوئل مذاکرات جاری رہیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج روز ایک نیا سنگ میل عبور کرنے لگا، 100 انڈیکس 76,000 کی سطح عبور کر گیا، کاروبار میں 1100 پوائنٹ سے زائد اضافہ۔ خیبر پختونخوا میں تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز پیش، کم از کم تنخواہ 32,000 سے بڑھا کر 36,000 کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ آفتاب عالم نے KP اسمبلی میں بجٹ تجاویز پیش کر دی۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا نئے ٹیکسز کی بجائے موجودہ ٹیکسز کی شرح میں رد و بدل کیا جائے گا۔ عطا تارڑ کا اپوزیشن پر معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا الزام، کہا منفی پروپیگنڈے کے باوجود ملک میں سرمایہ کاری ہو کر رہے گی۔ جام کمال نے کہا وزیر اعظم نے تمام شعبوں میں بہتری کا ٹاسک دیا۔ ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی 15 روزہ مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی MPA فضل الہی کا آج سے پشاور کے گریڈ اسٹیشن رحمان بابا کا کنٹرول سنبھالنے کا اعلان، کہتے ہیں صبح 9 بجے سے بٹن میرے پاس ہوگا۔
کرغستان سے پاکستانی طلبہ کی واپسی جاری، بشکیک سے 300 طلبہ پشاور پہنچ گئے، خصوصی پرواز کا باچا خان ایئرپورٹ پر استقبال۔ ملک بھر میں سورج سوا نیزے پر، نواب شاہ میں پارے نے 50 ڈگری کو چھو لیا، حیدرآباد میں درجہ حرارت 41 اور دادو میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، کراچی میں 37 ڈگری کی گرمی 43 ڈگری تک محسوس کی گئی، پنجاب میں 27 مئی تک ہیٹ ویو کے خطرات، درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ۔ لاہور کے عوام کو ایک اور ریلیف، روٹی کی قیمت 17 سے کم ہو کر 13 روپے ہو گئی، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں روٹی 20 سے 25 روپے میں فروخت، تینوں صوبوں کے عوام کا اظہار مایوسی۔ ڈارک ویب سکینڈل کا نیا رخ، ملزم طاہر نے بیوی کی حرکات کو مشکوک قرار دے دیا، کہا بیوی نے منع کرنے پر ہر حد تک جانے کی دھمکی دی تھی۔ کراچی میں مونسون قہر ڈھائے گا، جولائی اور اگست میں پچھلے سال کے مقابلے میں 100% زیادہ بارش کی پیش گوئی، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔